السلام علیکم. ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمزاد میں اور روشنی کے جسم میں کیا فرق ہے، یا کیا ہمزاد اور روشنی کا جسم دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں؟ جی نہیں، روشنی کے جسم اور ہمزاد میں اتنا فرق ہے جیسے ایک بڑے درخت اور اس کی ایک ٹہنی میں فرق ہوتا ہے. ہمزاد ایک بہت چھوٹا میننگ ہے، بہت چھوٹا مطلب ہے ہمزاد کا روشنی کے جسم کے مقابلے میں. بیسکلی جب روشنی کا جسم میں کہہ رہا ہوں تو وہ ایک مکمل خود مختار انرجی باڈی ہے، جبکہ جو ہمزاد ہے وہ اس کا ایک حصہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں. اور جو لوگ ہمزاد کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ہمزاد قابو کیا ہے، اور پریکٹیکلی ہوگا تو پھر تو الگ بات ہوگی، لیکن روحانی نقطہ نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ جتنے بھی اعمال آپ دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں، آپ اپنے لطیفہ ذہن کو مسلسل جنبش دیتے ہیں، مسلسل حرکت دیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمزاد ہے، ہمزاد ہے، ہمزاد ہے. اس کی چاہے کوئی بھی تحریر ہو، ایسے ہی جو آپ پری کے کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں یا چلہ کھینچتے ہیں، اور اس میں آپ کچھ خوراک جو ہوتی ہیں ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور ایک مخصوص قسم کی خوراک آپ کھاتے ہیں. جب ایک مخصوص خوراک کھا رہے ہیں اور آپ اپنے لطیفہ ذہن کو مسلسل ایک نقطہ پر جنبش دے رہے ہوتے ہیں، تو لطیفہ ذہن اس چیز کو حقیقت میں آپ کو دکھا دیتا ہے. دیٹس آل. آپ اپنے شیشے کے سامنے کھڑے ہوئیے، مسلسل گوریے کہ میرا ہمزاد 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 ہمزاد. یہاں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جسٹ سوچیں کافی ہے، سوچنے کافی ہے. اور پھر یہ شیشہ توڑ کے باہر آ رہا تو آپ کو محسوس ہوگا. لیکن جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے واضح کہ یہ جو جنات ہیں اور شیطانوں سے تو اللہ پاک نے ویسے ہی آسمان کو پاک کر دیا ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے. تو جو شیطان ہیں ان کو بھی خبر نہیں ملتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو جنات ہیں وہ اسی لیے ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس آئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں اوپر سے کوئی خبر مل جاتی، اب نہیں ملتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے دین اسلام سیکھتے ہیں. یہ واضح ہو گئی بات کہ پہلے کچھ کنڈیشن اور تھی، بعد میں کچھ اور ہو گئی. لیکن یہ جو ہمزاد ہمارے ہاں مفہوم ایک آ گیا ہے یا جسے لوگوں نے سمجھا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے آپ کے لطیفہ ذہن کی جنبش کے. اور اس میں لطیفہ ذہن مزید جنبش دیتا ہے لطیفہ نفس کو. اس میں لطیفہ جذبات کی جنبش نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہمزاد آتا ہے اسے کوئی اچھائی برائی سے کوئی غرض نہیں ہے، بس وہ ایکٹ کرتا ہے. جیسے کہ ایک جانور نے ایکٹ کرنا ہے، جانور کو قطع نظر سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اچھائی برائی کیا ہے، جانور اپنا ایکٹ کرتا ہے. ایسے ہی ہمزاد ایکٹ کرتا ہے، یعنی ہمزاد آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ان بیلنس انرجی ہے. جبکہ جب میں روشنی کا جسم کہہ رہا ہوں وہ خود مختار ہے، اور روشنی کا جسم جیسے ہی آپ کو چھوڑے گا آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جبکہ جو ہمزاد قابو کرتے ہیں، ہمزاد ان کے سامنے آتا ہے تو ہمزاد الگ رہتا ہے اور وہ لوگ الگ رہتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمزاد مار دیتا ہے. وہ بھی ہمزاد کی کیا ضرورت کہ آپ کو مارے، بیسکلی آپ اپنے ڈر اور خوف سے ہی مارے جاتے ہیں. جو ہم یہ روحانی ڈی این اے پیوریفیکیشن کا عمل کروا رہے ہیں سلو، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ آپ کے سافٹ ویئر کو سلولی اپ گریڈ کرنا. ود اے ٹائم ہم اس کو مزید اپ گریڈ کرتے جائیں گے، جیسے جیسے ٹیچر کو مناسب لگتا ہے ویسے ٹیچر چاہتا ہے.
اور کلاس میں آنا اس لیے میں نے آپ کو ضروری کہا ہے کہ اسم اعظم اللہ کی جو پاور ہے، اللہ کی جو پاکیزگی ہے، جو اوریجنل کاسمک انرجی آپ کو بھیجی جاتی ہے، اس سے جو جب آپ انر جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ اچھی چیز کے ساتھ ساتھ کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ کے اندر۔ آپ کا ڈی این اے بھرا ہوا ہے خیالات سے۔ آپ جیسے جیسے ڈیپ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آنکھیں کھولنے کو دل نہیں ہے، آپ کی توجہ پوری ہے، جسم کے اندر بڑا سرور آ رہا ہے، لیکن خیالات کی حرکت پھر بھی ختم نہیں ہو رہی، خیالات پھر بھی آ رہے ہیں اور آئی جا رہے ہیں، آئی جا رہے ہیں، آئی جا رہے ہیں، روک ہی نہیں رہے۔ اسی کو تو آپ نے جیتنا ہے آگے جا کر۔ تو مقصد دوبارہ بتا رہا ہوں، ہمزاد کا معنی بہت چھوٹا سا ہے۔ جب آپ اس کو پہلی دفعہ اپنے الیکٹرک باڈی کو دیکھیں گے تو اس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو ایسے سرکٹ پورا محسوس ہوگا، پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو۔ تو ود ان ٹائم جو ماسٹر ہوتا ہے وہ نیگیٹو انرجیز کو ختم کرتا جاتا ہے، اور پازیٹیو انرجیاں جو ہیں وہ تو خود آگے ہی موجود ہوتی ہیں اور وہ آگے جاتی رہتی ہیں۔ ابھی آپ اس میں مزید جا کر اسپرٹ گائیڈز کے بارے میں پڑھیں گے یا سمجھیں گے، اور اس کے لیے آپ کو سورۃ رعد ترجمہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس میں آپ کو کافی کچھ ملے گا پڑھنے کے لیے، اس میں سمجھ آئے گی آپ کو کہ آپ کے ساتھ محافظ فرشتے بھی ہیں، جان کی حفاظت کرنے والا فرشتہ بھی ہے، اور کافی کچھ ہے۔ ابھی تو پڑھنا شروع کیجئے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور پڑھنا شروع کریں۔ بس یہ چھوڑ دیجئے، ابھی جو کوشچن اٹھ رہے ہیں ان کو اٹھنے دیجئے، تھوڑا صبر کیجئے، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار پڑھیے۔ کون سا تھک جاؤ گے یار تم، ہے کیا 30 سارے پارے ہیں، 2 پارے 3 پارے بندہ ڈیلی پڑھے 10 دن میں ختم ہو جاتا ہے، 7-8 دن میں بھی ختم ہو جاتا ہے، اتنا تو اس کا سرور آتا ہے۔ یہ ذرا چھوڑو نا، یہ موبائلوں کی طرح جان چھوڑ دو، یہ جن دھندوں میں تم لگے ہو چھوڑو اس کو، کہ جو تم اپنے اوپر یہ خیالاتوں کی جلگارے تم نے لائے ہو، اتنی دیر قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ میں 8 کلاس میں تھا اور دادا حضور حضرت پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، قرآن پاک سے پڑھاتے تھے، سمجھاتے تھے، تو وہ چند مخصوص جگہوں سے پڑھتے تھے، تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ باقی بھی تو پڑھنا چاہیے۔ تو میں 8 کلاس میں تھا جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا، اتنا سرور آیا، میں نے 2-3 صفحے پڑھے، پھر ایسا سرور آیا، اللہ پاک نے ایسا فضل کیا کہ بس پڑھتا ہی گیا پھر۔ اور الحمدللہ میں نے قرآن پاک روحانیت سے پہلے تقریباً 6 سے 7 بار پڑھا، ترجمے کے ساتھ ہی سارا پڑھا۔ مجھے کبھی بھی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ہی صرف مجھے پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ تو آپ بھی کچھ ہوش کے نہن لیں، کچھ خیال کریں، اپنا ہی خیال کر لو، کسی کا نہ کرو، اپنا ہی خیال کرو، تو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو شروع کرو، اللہ پاک مدد کرنے والے ہیں۔ اور یقین کرو جب تم دوسری تیسری دفعہ پڑھو گے، جو ذہن میں تمہارے پہلے سوال تھے وہ آٹومیٹک ہی جواب مل جائیں گے۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ یہ جو لوگ اس پر کوشچن اٹھاتے ہیں، معمولی کوشچنز ہیں، یقین کریں وہ 1 منٹ کے اندر جواب دیے جا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا بھی مقصد نہیں، ابھی ہم کسی کنٹروورشل چیز میں جانا نہیں چاہتے، ابھی تو ہم اپنی فوج کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ کانشیس لڑائی ہے، یہ شعور کی لڑائی ہے، یہ علمی لڑائی ہے۔ اس میں وہی جیتے گا جس کو شعور زیادہ ہوگا، جس کا کانشیس زیادہ ہوگا۔ اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے، آپ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیت، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نے حق سچ جاننے کے لیے قرآن پاک کھولا، اللہ پاک سے آپ نے دعا مانگ لی، پڑھنا آپ نے شروع کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک آپ کی مدد نہ کریں؟ ایسا ممکن ہے ہی نہیں ہے۔ یار اللہ پاک کی طرف آؤ تو صحیح، اس کی محبت دیکھو تو صحیح،
اس کے کرم دیکھو تو صحیح، لیکن تم تو اپنی اٹکلوں میں ہو، خواتین اپنی باتوں میں ہیں، بیٹھ جائیں گی اتنی باتیں فضول باتیں، ختم نہ ہونے والی باتیں، اور تم پتہ نہیں کن دندوں میں پڑ گئے ہو، اور زیادہ سے زیادہ ٹینشن میں تم سگریٹ پی رہے ہو۔ قرآن پاک پڑھو، تمہاری آیتیں ویسے ہی چھوٹ جائیں گی، تمہارا دل ادھر جائے گا ہی نہیں۔ ایسی کمال چیز، پھر کہہ رہا ہوں ایسی کمال چیز، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ جب تم پر وہ شعور کھلے گا، وہ کفیات آئیں گی، تم کو جو سرور آئے گا، ایسا تمہیں کسی چیز میں سرور آ ہی نہیں سکتا جو قرآن پاک پڑھنے سے سرور آتا ہے۔ آپ کوشش کریں، مجھے امید ہے کہ جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ پڑھ رہے ہوں گے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ۔ بھائی دیکھو، موت کا تو ایک دن متعین ہے، آ جانی ہے موت، تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے جان نکلے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور جان تمہاری اس کو بغیر پڑھے ہی نکل گئی تو پھر دوبارہ تو موقع کوئی نہیں۔ اور یہ جو ہندوؤں نے عقیدہ بنایا نا 7 جنموں کا، 1 منٹ کے اندر ان کے 7 جنم کے بھی جواب دیے جا سکتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے یہ الٹ پلٹ سی حرکتیں کی ہوئی ہیں، 1 منٹ نہیں لگتا ان کو جواب دینے میں بھی۔ ہم نے بڑوں سے گفتگو کی ہوئی ہے، بڑوں سے ہم نے ان سے معافی منگوائی ہوئی ہے، وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ کیونکہ جو ماسٹر ہوتا ہے وہ الفاظ کا محتاج نہیں، وہ نمرالوجی کا محتاج نہیں، وہ اسٹرالوجی کا محتاج نہیں۔ ماسٹر کے اندر ہی کیکشاں اٹھتی ہے، ماسٹر کے اندر ہی پھلواری اٹھتی ہے، ماسٹر کے اندر ہی نور کی تجلی ہوتی ہے۔ اللہ پاک کرم کرتے ہیں، کیونکہ وہ نفخت فیہ من روحی، اب ڈال دوں اس میں اپنی روح۔ جب تم نے اس کو سمجھ لیا، جب تم نے اس بات کو سمجھ لیا، تو پھر تمام علوم تمہیں مل گئے۔ علامہ آدم کل اسماء الاشیاء، غور کرو اس آیت کے اوپر، تم غور نہیں کرتے ہو، تمہیں تو پھندوں میں الجھایا گیا، تمہیں تو پردوں میں الجھایا گیا، تمہیں تو ان باتوں میں الجھایا گیا۔ میں آج تحریر پڑھ رہا تھا کہ جو وہ روحیں ہیں وہ کسی عنکبوت میں رہتی ہیں، لو عنکبوت ایک مکڑی ہے، بتاؤ مجھے، یہاں اس جال میں رہتی ہیں لوگ۔ اللہ پاک خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہو کہ تم لوگ اگر یہ الٹ پلٹ کام نہ کرو، خرابی نہ کرو، تو کتنے خوبصورت پھول اگتے ہیں، کتنے خوبصورت درخت اگتے ہیں، کتنی خوبصورتی ہے۔ کبھی خوبصورتی کی طرف جاؤ تو صحیح، کتنے خوبصورت باغ ہیں، کتنے خوبصورت ان پہ پھل لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا تمہارے لیے نہیں بنی تھی، یہ تو تم نے غلطی کی تو یہاں آئے ہو۔ تو جو تمہارے لیے دنیا بنی تھی، تمہیں بطور خلیفہ بنا کر جو دنیا دی گئی تھی، وہ کتنی خوبصورت ہوگی، وہ تو اس کی تو باتیں ہی الگ ہیں۔ اور روحانی بندے کی بات اللہ سے ہی شروع ہوتی ہے اور اللہ پر ہی ختم ہوتی ہے۔ تمام اللہ کے نیک بندوں کی باتیں اللہ سے ہی شروع ہیں اور اللہ پر ہی ختم ہیں۔ بس اللہ وہی ہے، بس وہی ہے کمال، وہی ہے لا ریب، اس جیسی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ بس شکر ہے اس کی ذات کا، اور سبحان اللہ ہی ہے بس، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔